الله وكونوا مع الصادقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نماز گزاران یوم الجمعہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، خداوند عالم قرآن مجید بھی ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے صاحبان ایمان، تقوی الہی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. انسان جب اللہ سے ڈرے گا اور صادقین کے ساتھ ہوگا، صادقین کے مطابق، صادقین کی سیرت کے مطابق عمل کرے گا، تو اس کا عمل نمایاں عمل ہوگا، اس کا عمل قابل ستائش عمل ہوگا، اس کا عمل قابل تعریف عمل ہوگا. اس کے عمل کو دنیا قبول کرے گی، دنیا اس کے عمل کی تعریف کرے گی، دنیا اس کے عمل کو اچھا مانے گی، دنیا اس کے عمل کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دے گی. آپ دیکھیں، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی آج دنیا کے بڑے بڑے مفکرین ان کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دو سپر پاور سے متمثل ہے. وہ کون سا دو سپر پاور؟ ایک قرآن، دوسرے اہل بیت. اس سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے، اور اللہ یہی ہم سے چاہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے صاحبان ایمان، تقوی الہی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ رہو. یعنی ان دو طاقتوں کے ساتھ رہو، تم خود طاقتور بن کے ابھرو گے. تمہاری طاقت دنیا میں نمایاں طاقت ہوگی. اور میرے عزیزوں، خداوند عالم قرآن مجید میں آج جو مجھے بیان کرنا ہے، وہ اصلاح کے سلسلے میں، صلح کے سلسلے میں خطبہ دینا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمارا فرض کیا ہے. کیا ہم صرف نام کے عالمی ہیں، یا ہمارا صرف نام علی ہے، نام حسن ہے، نام حسین ہے، نام عابدی ہے، نام نقوی ہے، نام جعفری ہے، ہم نام کے عالمی ہیں؟ نہیں. جب تک ہمارا کردار عالمی نہ ہو، تب تک ہم شیعہ کہنے کے قابل نہیں ہیں. جب تک ہماری خواتین کا کردار زینبی نہ ہو، تب تک وہ کنیزان زینب نہیں ہو سکتی. کردار فاطمی نہ ہو، تب تک وہ کنیزان فاطمی نہیں ہو سکتی. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان. اللہ جو خطاب کر رہا ہے وہ صاحبان ایمان سے کر رہا ہے، لوگوں سے نہیں. یا ایھا الناس نہیں کہہ رہا ہے، یا ایھا المسلمین نہیں کہہ رہا ہے، مومنین سے خطاب کر رہا ہے جو ایمان لائے. ایمان مومن انسان کب ہوگا؟ جب ولایت حیدر کرار اس کے دل میں ہو. اس سے اللہ خطاب کر رہا ہے جو امامت کو بھی مانتا ہے. اس سے اللہ خطاب، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور جو تمہارے درمیان صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو. اور اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر تمہارے درمیان کسی بات کو لے کر فساد ہو جائے، جھگڑا لڑائی ہو جائے، نا اتفاقی ہو جائے، تنازع ہو جائے تمہارے درمیان، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو اللہ اور رسول کے حوالے کر دو. تم خود فیصلے مت کرنے لگو، اللہ کے مطابق فیصلہ کرو، رسول کے مطابق فیصلہ کرو، اس کے حوالے کرو. اور اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے، ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پہ تو تم ایسا کرو،
اللہ کے حوالے کر دو، رسول کے حوالے کر دو، والیوم الآخر، اگر قیامت پر تمہارا ایمان ہے تب بھی تم اللہ اور رسول کے حوالے اپنے اس جھگڑے کو کر دو، اس فساد کو کر دو۔ اور اس کے بعد ذالک خیر، اللہ کہہ رہا ہے یہی تمہارے لیے بہتر ہے، تم خود فیصلے مت کرنے لگو، اللہ کے مطابق فیصلہ کرو، اس کے رسول کے مطابق فیصلہ کرو اور صاحبان امر کے مطابق فیصلہ کرو۔ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، وہ یہی اچھا اور اس کا انجام بھی اچھا ہے، یہی اچھا کام ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن دوسرے مقام پہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے صاحبان ایمان اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو۔ یعنی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نبی کی اطاعت کرو، نبی جو کہے اسے مان لو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو میرا رسول تمہیں دے وہ لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے میرا رسول میرا حبیب تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو، یعنی نبی کے مطابق فیصلے لو، اپنے مطابق فیصلے مت لو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر ہم نبی کے خلاف، اللہ کے خلاف اور صاحبان امر کے خلاف فیصلے لیتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ قرآن کہہ رہا، میں ساری باتیں قرآن سے پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد معصومین کی سیرت پیش کروں گا۔ کام کرنا آپ کا کام ہے، بتانا میرا کام۔ میں جو حقائق دین ہے، پہلی آیت جو پڑھی ہے سورہ نساء کی 59ویں آیت، دوسری آیت سورہ حجرات کی دوسری آیت، اور تیسری آیت سورہ حشر کی 7ویں آیت، اور اس کے بعد سورہ نساء کی 59ویں آیت کے آخر میں اللہ کہہ رہا ہے نتیجہ کیا ہوگا اگر تم اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے، رسول کی اطاعت نہیں کرو گے، صاحبان امر کی اطاعت نہیں کرو گے، ان کے مطابق فیصلے نہیں کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ خلاف اگر جاؤ گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ بیان کر ان تحبط اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو حبط کر لے گا۔ حبط کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کاغذ پہ اگر کچھ لکھا جائے کچی پین سے تو اس کے بعد اس کو مٹا دیا جائے تو اس کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے۔ حبط اسے کرنا، ایک ہوتا ہے ضبط، مال کو لے لینا، ضبط کیا ہوا مال واپس ہو سکتا ہے نا، لیکن حبط کی ہوئی چیز اب واپس نہیں ہوگی، اب پھر سے اسے لکھنا پڑے گا، پھر سے کام کرنا پڑے گا۔ اللہ کہہ رہا اگر تم اس کے خلاف کام کرو گے تو ان تحبط اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو حبط کر لے گا۔ وانتم لا تشکرون، اور تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں پتہ تک نہیں چلے گا، اور تمہارا اعمال حبط ہو جائے گا۔ تم نے خلاف خدا عمل انجام دیا، خلاف رسول عمل انجام دیا، اور خلاف صاحبان امر عمل کو انجام دیا۔ لہذا جو کچھ بھی ہمیں کرنا ہے وہ اللہ، رسول اور ائمہ علیہ السلام کی سیرت کے مطابق کرنا ہے۔ مومنین کے درمیان سلوک کرانا بھی حکم خدا اور حکم رسول ہے، حکم خدا اور حکم رسول ہے۔ مومنین کے درمیان اگر جھگڑا ہو جائے، مومنین کے درمیان اگر کسی بات میں فساد ہو جائے تو مومنین کے درمیان سلوک کرانا حکم خدا بھی ہے اور حکم رسول بھی ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوۃ، مومنین تمہارے بھائی ہیں، جتنے بھی مومنین ہیں تمہارے بھائی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ إِخْوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ۔ یہ حکم پروردگار ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، یعنی صلح کراؤ، پٹرول مت ڈالو، آگ پہ پانی ڈالو، پیٹرول
مت ڈالو، آگ کو بجھانے کی کوشش کرو، آگ لگانے کی کوشش مت کرو، یہ حکم پروردگار ہے۔ اپنے مومن بھائیوں کے درمیان سلوک کراؤ، کسی بات پہ جھگڑا ہے، کسی بات پہ فساد ہے، کسی بات پہ نا اتفاقی ہے، تو مومنین کا کام ہے پروردگار کی کہ حکم کے مطابق تم سلوک کراؤ، اس میں پیٹرول مت ڈالو، ہوا مت دو، بلکہ پانی ڈالو تاکہ وہ ختم ہو جائے۔ اور اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ مشمول رحمت پروردگار ہو جائے۔ یعنی اگر تم نے ایسا کام کیا تو رحمت پروردگار تمہارے شامل حال ہو۔ اگر سلو کرا دی دو بھائیوں کے درمیان، دو قبیلوں کے درمیان، دو خاندان کے درمیان، ہے نا، تو تم مشمول رحمت پروردگار ہو جاؤ گے، رحمت پروردگار تمہارے لیے شامل حال ہو۔ یہ قرآن کا حکم تھا، یہ قرآن کا حکم تھا۔ سلو کرانا اطاعت رسول ہے، سلو کرانا اطاعت پروردگار ہے، سلو کرانا اطاعت معصومین ہے۔ اطاعت پروردگار قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اب رسول کیا فرما رہے ہیں؟ الا، کیا اخبرکم، میں تمہیں خبر دوں بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقۃ، کہ جو چیز افضل ہے نماز سے، روزے سے اور صدقے سے، عام نمازیں، عام روزے یعنی مستحبی نمازیں، مستحبی روزے اور صدقے سے جو چیزیں افضل ہیں، کیا میں تمہیں وہ بتاؤں وہ کیا ہے؟ پھر رسول فرماتے ہیں اصلاح ذات البین، افضل ہے دو مومنین کے درمیان صلح کرانا، عام نماز سے افضل ہے، عام روزے سے افضل ہے، عام صدقے سے افضل ہے صلح کرانا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ صاحبان امر، یہ رسول کی اطاعت ہوگی اگر انسان صلح کرائے گا مومنین کے درمیان۔ فَإِنَّا فَسَادَ ذَاتَ الْبَيْنِ هِيَ هَالِكَةٌ، اس لیے کہ دو مومنین کے درمیان فساد، دو مومنین کے درمیان جھگڑا تباہی ہے، ظلم ہے، بربادی ہے۔ حالانکہ کے بہت سارے معنی ہیں، تباہی، ہلاکت، بربادی، ظلم۔ اگر انسان صلح نہیں کرا رہا ہے تو تباہ ہو رہا ہے، انسان صلح نہیں کرا رہا ہے تو ظلم کر رہا ہے، انسان صلح نہیں کرا رہا ہے تو ہلاک ہو رہا ہے۔ یہ فرمان رسول ہے، رسول فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارے آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں، یعنی امام جعفر صاحب مفضل صحابی ہے مولا کے، ان مفضل قالا، مفضل فرماتے ہیں قال ابو عبداللہ، چھٹے امام نے فرمایا اذا رأیت بین اثنین من شیعتنا منازعتا، جب بھی، مفضل سے مولا فرما رہے ہیں مفضل، جب بھی تم ہمارے شیعوں کے درمیان فساد دیکھو، جھگڑا دیکھو، جھگڑا لڑائی دیکھو، جب بھی ہمارے شیعوں کے درمیان جھگڑا اور لڑائی دیکھو، فَابْتَدِئْهَا مِن مَالِي، تو تم اس جھگڑے کو ختم کرو میرے مال کے ذریعے۔ یعنی امام بتانا کیا چاہتے ہیں؟ اگر صلح کے وقت تمہارا مال بھی خرچ ہو رہا ہے، اگر تمہارے اندر استطاعت ہے تو تم اپنا مال بھی خرچ کرو، صلح کرا دو مومنین کے درمیان۔ مفضل ہیں، حج کرنے کے لیے گئے ہیں، دو مومنین ہیں، آپس میں منازعہ ہو گیا پیسوں کو لے کر، جناب مفضل نے، چونکہ معصوم امام نے یہ حکم کو دیا تھا، امام مفضل نے ان دونوں کو اپنے گھر بلایا، بلانے کے بعد پوچھا کہ تمہارے درمیان جھگڑا کس بات کا ہے؟ تو بتایا پیسوں کو لے کر۔ جناب مفضل نے پیسہ نکال کے دے دیا اور اس کے بعد دونوں میں صلح کرا دی، جھگڑا ختم ہو گیا، فساد ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جناب مفضل کہتے ہیں سنو، یہ جو میں پیسہ تمہیں دے رہا ہوں یہ میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا ہوں، بلکہ میرے مولا امام صادق نے میرے پاس رکھا ہے کہ جب بھی تم فساد دیکھو تو میرے پیسے کے ذریعے صلح کرو۔ یہ
صلوات بھیجے محمد والے اور اس کے بعد جناب عیسیٰ فرماتے ہیں طوبی للمصلحین بین الناس، خوشخبری ہے ان افراد کے درمیان جو صلح کراتے ہیں لوگوں کے درمیان، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اولئک هم المقربون، ہم جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں نیت کیا کرتے ہیں؟ قربتاً الی اللہ، اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ اور قربت کہاں ہے؟ اولئک هم المقربون، جو دو مومنین کے درمیان، دو خانوادے کے درمیان، دو لوگوں کے درمیان صلح کرا دے، یہی قرب پروردگار ہے، یہی قرب پروردگار ہے یوم القیامہ، جب لوگ اپنے اپنے اعمال کے چکر میں بھاگتے پھریں گے کیسے ہمیں نجات مل جائے، کیسے نجات مل جائے، تو یہ صلح کرانا قرب پروردگار ہوگا قیامت کے دن۔ کتنی فضیلت ہے صلح کرانے کی دو مومنین کے درمیان۔ اور اس کے بعد چھٹے امام فرماتے ہیں صدقۃ یحبھا اللہ، وہ صدقہ جسے اللہ دوست رکھتا ہے، جسے اللہ چاہتا ہے، وہ کیا ہے؟ اصلاح بین الناس اذا تفاسدوا، مومنین کے درمیان اصلاح کرانا، صلح کرانا جب فساد برپا ہو گیا ہے، دو خانوادوں کے درمیان، دو مومنین کے درمیان اگر فساد برپا ہو گیا ہے تو یہ صدقہ ہے صلح کرانا۔ وَتَقَارَبٌ بَيْنُهُمْ اِذَا تَبَاعَدُوا، اور صدقہ ہے جب یہ دو لوگ جدا ہو جائیں، دوری اختیار کر لیں ایک دوسرے سے جھگڑے کی وجہ سے، تو انہیں ملا دینا صدقہ ہے۔ امام کتنی فضیلت ہے صلح کرانے کی۔ بس اگر ہم نام کے شیعہ ہیں میرے عزیزوں تو پھر ہم صلح نہیں کرائیں گے، لیکن اگر واقعاً ہم حقیقی شیعہ ہیں، پیروان اہل بیت ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، رسول کے ماننے والے ہیں، تو پھر آگ میں ہم پیٹرول نہیں ڈالیں گے، آگ میں پانی ڈالیں گے تاکہ یہ جھگڑا، یہ فساد یہیں پر ختم ہو جائے، اس کی چنگاریاں نسلوں تک نہ جانے پائے۔ رسول کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ ایک ایک اونٹ کو لے کر 40 سال تک جنگیں ہوتی تھیں، اور رسول آئے ایسے ماحول میں، وہاں پر لوگوں کی اصلاح کی، صلح کرائی لوگوں کے درمیان، یہ فسادات ختم کرائے۔ میرے عزیزوں اللہ کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ صاحبان امر کی اطاعت کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ کی اطاعت کا کیا مطلب ہوا؟ رسول کی اطاعت کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم ان کے چاہنے والے ہیں تو چونکہ اللہ کا بھی حکم ہے صلح کرانا، جیسے میں نے آیت حضرات کی خدمت میں پیش کی، معصومین کا بھی یہی حکم ہے کہ صلح کراؤ۔ اگر دو خانوادے بکھر رہے ہیں، اگر دو مومنین کے درمیان دوری ہو رہی ہے، تو یہ حکم پروردگار بھی ہے، حکم ائمہ علیہ السلام بھی ہے، اور حکم رسول بھی ہے کہ آپ صلح کرائیں۔ لہذا ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اگر نا اتفاقیاں ہو رہی ہیں تو ہم اگر چاہنے والے ہیں اہل بیت کے، پروردگار کے ماننے والے ہیں، رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، تو ہمیں صلح کرانی ہوگی۔ اور اگر ہم نے صلح نہیں کرائی تو نتیجہ کیا ہے؟ ان تحبط اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو حبط کر لے گا۔ اس لیے کہ اللہ کہہ رہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ بلند مت کرو۔ صلح نہ کرانا نبی کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرنا ہے، اس لیے کہ نبی کا حکم ہے صلح کرانا، ائمہ کا حکم ہے صلح کرانا، پروردگار کا حکم ہے صلح کرانا۔ اگر ہم نے صلح نہیں کرائی تو ہم نے اپنی آواز کو رسول کی آواز پہ بلند کی، ہم نے اپنی آواز کو پروردگار کی آواز پہ بلند کیا، ہم نے اپنی آواز کو ائمہ علیہ السلام کی آواز پہ بلند کیا، چونکہ ان کا حکم یہ ہے، ان کی زبان سے جاری ہوا ہے کہ صلح کراؤ۔ اگر ہم صلح نہیں کرا رہے ہیں تو ہمارے اعمال حبط ہو جائیں گے، ہمارے اعمال خراب ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مومنین کے درمیان اگر صلح نہیں ہے، فساد ہے، جھگڑا ہے، تو ہم صلح کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا